إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف بیان کرنے لائی کو زبا ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی ضلالت، گمراہی، بے راہ روی اور بھٹکا ہوا راہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر، صراط مستقیم کو وا کرنے کی خاطر اور دین اسلام کو پہچانے، دین اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری نبی، تاجدار مکی و مدنی، امام الانبیاء و رسول، شافی و مشفع میدان محشر، صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے اوپر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اصاغر و اکابر ساتھیوں، اس سے پہلے 2 جمعہ آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے تعلق سے، عقد کے تعلق سے 2-4 باتیں رکھی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلا جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ نکاح کرنے کی کیا فائدے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا برکت رکھی ہے، اور نکاح کرنا تمام انبیاء کرام کی کیا تھی، یہ سنت تھی۔ میں نے حدیث سے اور قرآن کے دلائل سے بات بتلائی تھی۔ دوسرے خطبے کے اندر میں نے اس کی خرابی بتلائی تھی کہ جو نکاح نہیں کرتا ہے تو معاشرے کے اندر یا تو ماحول کے اندر کیا فتنہ برپا ہوگا، کیا فساد برپا ہوگا، یہ چیز بتلائی تھی۔ اسی طریقے سے اسی ضمن میں میں نے 2-4 مسئلے بھی بتلائے تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ نکاح کے اندر تاخیر، یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ دیکھنے کا جو رسم ہوتا ہے
یعنی لڑکی کو جو دیکھنے کا رسم ہے اس کے احکام بتلائے تھے کہ کون کون آدمی نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، یہ چیز بتلائی تھی۔ چونکہ نکاح کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں ایک سنت بھی ہے، بعض اوقات میں یہ فرضی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے وقت رہتے ہیں جس میں واجب بھی رہتا ہے، اور یہ ایک شرعی کام ہے، ایسا نہیں کہ غیر شرعی کام ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کا بھی اسوہ ہے نکاح کرنے کے اندر۔ یعنی نکاح کرنا، بیاہ کرنا، شادی کرنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم من چاہا طریقے سے جس طریقے سے چاہیں ہم اس طریقے سے کریں۔ جس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، حج کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، تو نکاح کرنے کے لیے بھی کیا ہے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے، صحابہ اکرام کا اس میں اسوہ کیا ہے۔ کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین اسلام حکومت سے لے کر کے گدا گری تک، فقیری تک، ہر چیز کی تعلیمات کو دین اسلام نے بتلا دیا ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، ایک سردار ہے، ایک حاکم ہے، تو ہر ایک کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ حاکم ہے تو اس کو کیسے عمل کرنا ہے، ایک سردار ہے تو اس کو کیسے عمل کرنا ہے، ایک عالم ہے تو اس کو کیسے عمل کرنا ہے، ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، ایک ناچار ہے، ایک مسکین ہے، تو اس کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یعنی دین اسلام نے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے، شریعت نے ہم کو ناک کیسے صاف کریں وہ بھی بتلا دیا ہے، ہم باتھ روم کیسے جائیں، بیت الخلاء کے اندر کیسے جائیں، اس کے اندر سنت کیا ہے وہ بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو چڑھایا کرتے تھے یہودی کیا کرتے تھے، چڑھایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا دین اسلام کیا ہے، کہ دین اسلام نے پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، ناک جھاڑنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ یعنی اس طریقے سے چڑھایا کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دین اسلام کے اندر ہم کو بتلایا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے۔ تو نکاح بھی کیا ہے، ایک دین اسلام کا ایک تعلیمات ہے جس کے اندر ہر چیز کو واضح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے، صحابہ کرام نے کر کے، اور اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہو کر کے بتلا دیا گیا ہے کہ تم جو نکاح کر رہے ہو تو کیسے وہ نکاح صحیح ہوگا، تمہارا نکاح کرنا، تمہارا شادی کرنا کیسے وہ صحیح ہوگا، تمام چیزوں کو دین اسلام نے بتلا دیا ہے، واضح طریقے سے کھلے انداز میں بتلا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے تم کرو گے تو تمہارا نکاح کرنا صحیح ہوگا۔ تو اس میں سے دو خرابی میں نے بتلائی تھی جو ہمارے اندر آ گئی ہے، ایک تو کیا ہے نکاح کے اندر لیٹ کرنا، اور دوسرا کیا ہے لڑکی جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سارے لوگ گاؤں کے اور دو چار سردار، اس طریقے سے اس کے بہنوئی، اس طریقے سے اس کے والد اور دوسرے لوگ جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا شرعاً کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم نکاح سے پہلے صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے، عورتیں دیکھ سکتی ہیں۔ ایک چیز جو خرابی ہے نکاح کے اندر، ایک کیا ہے جہیز، جو دین اسلام کے اندر جس کے اوپر لعنت بھی بیان کی گئی ہے۔ جہیز کے اوپر کیا ہے، لعنت بھی بیان کی گئی ہے کہ جہیز لینا اور دینا، جس طریقے سے رشوت لینا اور دینا، الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنم میں ہوگا، تو بالکل اسی طریقے سے جہیز لینا اور دینا یہ دونوں کیا ہے، حرام ہے۔ جہیز کے معنی ہوتا ہے تیاری کرنا، جہزا یجہزو کہ اصل معنی ہوتا ہے تیاری کرنا۔ ایک ٹائم تو ہم تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تجہیز و تکفین، کب استعمال کرتے ہیں، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس جان نہیں رہتی ہے، اس آدمی کے پاس جان نہیں رہتی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، تجہیز، یعنی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے کفن دفن کا، اسی لفظ سے جہیز ہے، اسی لفظ سے کیا ہے، جہیز ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا تذکرہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر لفظ جہیز کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب ان لوگوں نے سامان تیار کی، جہازہ بھی جہازم کا لفظ آیا ہے کہ ان لوگوں نے جب کیا ہے سامان تیار کی، تو کسی چیز کو تیار کرنا اس کا نام کیا ہوتا ہے، جہیز ہوتا ہے۔ دین اسلام کے اندر شریعت میں ہم لوگ جہیز اس سامان کو بولتے ہیں، یا تو معاشرے کے اندر اس سامان کے لیے نام استعمال کیا گیا ہے، یا تو کیا جا رہا ہے
جو لڑکی کے رخصتی کے وقت لڑکی لے کر کے جاتی ہے دلہا کے ساتھ جو سامان لے کر کے جاتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر جہیز لینا اور دینا دونوں کے دونوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعض لوگ بدعاتی قسم کے لوگ جو بدعاتی ہیں، جو قبر پجاری ہیں، ان لوگوں نے جہیز کو ایک حدیث کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے جو شرعاً کیا جائز نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لڑکیوں کی شادی کی، حضرت زینب کی، حضرت رقیہ کی، ام کلثوم کی۔ ان تینوں کی شادیوں میں جہیز کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی سامان تیار کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی شادی کی اور شادی کر کے حضرت عثمان لے کر کے چلے گئے، سب سے امیر آدمی تھے۔ اس طریقے سے عاص بن وائل جو ان کے شوہر تھے زینب، ان کو لے کر کے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تو وہاں پر 2-4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ کی چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تیار نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ چھوٹی تھی اس وقت۔ حضرت عمر فاروق پیغام لے کر کے آئے، حضرت عمر فاروق یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، لیکن حضرت علی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، پوسا تھا، ان کی کفالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، بلوغت پہنچے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہو رہے تھے، جوان ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر سمجھنا مسئلہ، تو جب حضرت علی کا نکاح ہونے لگا حضرت فاطمہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ دین اسلام میں مہر دینا ہے، لڑکے کو کیا کرنا ہے؟ مہر دینا، یہ اصل چیز ہے دین اسلام کے اندر۔ لڑکی کی شادی میں اگر اس کا باپ 1 روپیہ بھی صرف خرچ نہ کرے پھر بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے شرعی طور پر۔ مہر دینا ہے لڑکے کو، یہی ایک خرچ ہے۔ ولیمہ کرنا ہے لڑکے کو، یہ دوسرا خرچ ہے لڑکی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، لگتا ہے ایسا ہی، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو لے کر کے آؤ، میں مہر کے طور پر تمہارا نکاح کرا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ایک سواری ہے، گھوڑا ہے، اور اس کا زرہ ہے، جو زرہ میں پہنتا ہوں جہاد کے لیے جاتا ہوں، جو زرہ میں پہنتا ہوں وہ زرہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تم رہنے دو، ایک مجاہد کے لیے گھوڑا رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تم جاؤ اور زرہ بیچ کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور 480 درہم میں وہ زرہ بیچ دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مہر کے طور پر انہوں نے کن کو دیا؟ فاطمہ کو دیا، وہی زرہ بیچ کر کے 480 درہم۔ اسی روپیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان خریدے، تکیوں کا ذکر ہے تکیہ خریدے، بیڈ کا ذکر ہے یعنی کچھ بستر وغیرہ خریدے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رخصتی کرائی۔ تو یہاں تک یہ قصہ ختم ہو گیا، ابن عباس کی روایت ہے یہ، حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو بدعتی لوگ اسی چیز کو اٹھا کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دیں، اس کو لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کو رخصت کرنے کے وقت کچھ سامان وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر وہ جہیز کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ اگر وہ کیا ہے؟ ارادہ اس چیز کا ہے کہ ہم رخصت کر رہے ہیں لڑکی کو، لڑکی کے لیے جہیز ہے یا تو کوئی بھی چیز ہے، جہیز کے نام پر اگر ہے تو ہم اس طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یعنی ہدیہ کے طور پر ہے، تحفہ کے طور پر ہے کہ لڑکی اپنا سامان خرید کے رکھی ہے، کچھ کما رہی تھی، کچھ پیسے کما رہی تھی، کچھ رکھی ہے جمع کر کے، اس نے کچھ سامان خریدا ہے، اگر اس نے کچھ سامان خریدا ہے تو اپنے ساتھ وہ لے جا کر کے جا سکتی ہے۔ لیکن جبکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، جہیز کا تصور چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ سیاست داں ہو یا عالم ہو یا جاہل ہو، ہر انسان کے دل میں کیا ہے؟ جہیز ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی سامان اگر اس وقت لے کر کے جا رہا ہے تو ہر آدمی کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ جہیز جا رہا ہے اس کے گھر سے، تو ایسے وقت میں لے کر کے نہ جانا ہی بہتر ہے۔ بعد میں کبھی بھی لے جا سکتی ہے، بعد میں کبھی بھی کیا ہے؟ لے جا سکتی ہے اس سامان کو اور لے کر کے وہ جا کر کے اپنا استعمال کر سکتی ہے۔ تو جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز دینا دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ منع ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اور معاشرے کے اندر یہ لعنت والی چیز ایسی بڑھ گئی ہے
کہ کوئی آدمی اگر جہیز نہیں دے رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ ماحول اور معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کیا ہے اپنے داماد کو موٹر سائیکل نہیں دیا, اپنے داماد کو کار نہیں دیا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں, بہت سارے زناکاری کے واقعات ہو رہے ہیں, بہت سارے کیا ہے خرابیاں دین اسلام کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. بہت ساری بیٹیاں, غریب بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں پار ہو رہی ہیں, 25 سال ہو رہا ہے, 30 سال ہو رہا ہے, 35 سال ہو رہا ہے. ایسی لڑکیاں مجبوراً غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آپ ماحول اور معاشرے کا مطالعہ کریں, شہروں کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ ایسی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کس سے نہ بھاگیں؟ ایک قسم کی خواہش ہوتی ہے, جس سے ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے, بھوک پیاس لگتی ہے, تو انسان کے جسم کے اندر وہ ایک جنسی خواہش رہتی ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو جس طریقے سے بھوک پیاس لگتی ہے انسان کو, تو اس چیز کی بھی پیاس لگتی ہے, اس چیز کی بھی کیا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. ایسے وقت میں جب نہ ملے تو پھر وہ راستہ, غلط راستہ چنتا ہے, وہ انسان غلط راستے پر جاتا ہے. اور اس کے ذمہ دار کیا ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں کہ ہم نے اس لعنت والی چیز کو بڑھاوا دیا, اور بڑھاوا دے کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے خرابیاں دین اسلام کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. سب سے پہلی خرابی تو کیا پیدا ہو رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 4-5 بیٹیاں ہیں, اگر اس کے پاس مال بھی ہے تو وہ حج نہیں کر پا رہا ہے. بیٹیوں کی شادی کرے گا, اس کے بعد حج کرے گا. بیٹیوں کی کیا کرے گا؟ شادی کرے گا. ہر بیٹی کو اوپر یا تو شادی میں, لڑکا ہی کیوں نہ ہو, شادی میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ پیسہ خرچ کرے گا. 4 بیٹیاں 20 لاکھ خرچ کرے گا. اس کی بات سوچے گا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا, حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے, یعنی اگر اس کے پاس مکہ جانے آنے کی خرچ اگر اس کے پاس موجود ہے, گھر کے اندر کھانا پینا اتنے وقت کا کیا موجود ہے, تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن آج اس رسم بد کی وجہ سے, اس جہیز کی وجہ سے, یہ لعنت والی چیز کی وجہ سے آدمی حج نہیں کر پا رہا ہے. پہلے 4 لڑکیوں کی شادی دے گا, اس کے بعد حج کرے گا. یہ خرابی سب سے پہلی خرابی پیدا ہوتی ہے. دوسری خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے کہ زکات وہ آدمی نکال نہیں پا رہا ہے. ہر سال لڑکی کی شادی کر رہا ہے, 3 سال 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اس مال کو 1 سال آتے آتے پھر 3-4 لاکھ روپیہ اس کو خرچ ہو رہا ہے. پھر 1 سال آتے آتے پھر 3-4 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ آدمی زکات نہیں نکال پا رہا ہے, اور زکات سے وہ محروم ہو جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ زکات نہ دینے والا فبشرہم بعذاب علیم, کہ اس آدمی کو عذاب علیم کا, دردناک عذاب کا کیا کر دو, خوشخبری سنا دو اس آدمی کو جو آدمی کیا کرتا ہے, زکات نکالتا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وہ آدمی جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایسے آدمیوں کے اوپر صحابہ کو بھیجوں اور ایسے آدمی کے اوپر جزیہ کیا کر دوں, ٹیکس لگا دوں ایسے آدمی کے اوپر. جو لوگ حج کا فرض ہو گئے اس کے باوجود کیا کرے, حج نہیں کرے. آج دیکھیے ہر آدمی کوشش میں رہتا تھا پہلے زمانے میں کہ میں ایک حج کر لوں, کسی بھی طریقے سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن آج یہ تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ تصور کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے نام پر اتنے مال خرچ کر رہا ہے, اور اگر وہ مال خرچ نہ کرے تو لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اگر وہ دعوت نہ کھلائے تو لوگ اس کو کمتر آدمی سمجھ رہے ہیں کہ کتنا کنجوس آدمی ہے کہ اس نے دعوت میں بھی نہیں کھلایا. تو اس طریقے سے ماحول اور معاشرہ بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے حج کا جو فریضہ ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے, زکات کا جو فریضہ ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے. یہ 2 خرابی ہے. تیسری خرابی جہیز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ حق کی وراثت, جو وراثت کا حق ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. حق کی وراثت اللہ رب العالمین کا لکھا ہوا ہے. ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اپنے بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے, بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دے رہا ہے, وہ کہاں سے حصہ دے گا؟ ہر ایک کا حصہ لکھا ہوا ہے, اس کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا حصہ لے کر کے جائے گا. وہ بڑا بھائی اپنا حصہ لے کر کے جائے گا, اس کا چھوٹا بھائی اس کا حصہ لے کر کے جائے گا, لڑکی ہے بہن ہے اس کا حصہ لے کر کے جائے گی. حصہ اس کو کوئی نہیں کر دے گا. دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. لڑکا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا, لڑکی ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا, بھائی ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا, بہن ہے اس کو حصہ کتنا ملے گا. ہر ایک کا حصہ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے. کوئی بھی آدمی حصہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی آدمی وراثت کا حصہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. اگر کوئی آدمی لینا بھی نہیں چاہ رہا ہے
پھر بھی اس کو لینا ہے. اگر کوئی بھائی آدمی چاہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا, کوئی لڑکی چاہ رہی کہ میں نہیں لوں گی, پھر بھی اس کو حصہ مقرر ہے, لے چاہے نہ لے اس کا حصہ مقرر ہے. تو وراثت کے تعلق سے آئندہ جمعہ, جس کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, جس کے اندر تخصص کیا ہے وراثت کے مسئلے پر, میں نے آئندہ جمعہ بتلاؤں گا کہ وراثت کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے اور دین اسلام کا آدھا مسئلہ یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلم الفرائض فإنه نصف العلم, کہ تم کیا کرو, فرائض سیکھو اس لیے کہ وہ آدھا علم ہے. فرائض کوئی آدمی اگر سیکھ لیا تو گویا اس نے آدھا علم سیکھ لیا. تو اس کے تعلق سے مکمل وضاحت بتلائی جائے گی. تو یہاں پر بات چل رہی تھی جہیز کے تعلق سے کہ جہیز کی وجہ سے وراثت جو پانا تھا لڑکیوں کو, یا تو بہنوں کو, یا تو بیٹیوں کو, یا تو پھوپھیوں کو, اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ محروم کیا جا رہا ہے. جہیز کی وجہ سے اس سے وہ کیا ہو جا رہی ہے؟ محروم ہو جا رہی ہے. اور ایک چیز, جہیز کی وجہ سے شادی مکمل نہیں ہو رہی ہے. جہیز کی وجہ سے کیا ہے؟ شادی حلال اور مکمل نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر مال لے رہا ہے 1 لاکھ روپیہ, 50,000 روپیہ مال لیا ہے, اس کے بعد اسی میں سے 10,000 نکال کر کے کیا کرے؟ مہر لے رہا ہے, وہ شادی جائز نہیں ہے. مہر اس آدمی کا حق ہے جو شادی کر رہا ہے, وہ آدمی اس عورت کو دے کما کر کے, یا تو اس کے جو ماتحت جو لوگ ہیں اگر اس کو کوئی دے رہے ہیں, باپ دے رہا ہے, بھائی دے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے مہر کے طور پر, تو اس روپیے سے وہ کا شادی کر سکتا ہے. لڑکی مہر جہیز دے رہی ہے 1 لاکھ روپیہ, اس میں سے 10,000 روپیہ مہر دے رہا ہے, تو پھر وہ نکاح باطل رہے گا, اور اس نکاح سے جتنے بھی اولادیں ہوں گی وہ باطل ہوں گی. یہی مسئلہ دین اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے, یہی مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جہیز لینے کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے, خرافات کیا ہو رہے ہیں. سب سے پہلی سنت رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہر مسئلے میں اللہ کے نبی کا اسوہ ہے, ہر مسئلے میں اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو نکاح کرنے میں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, اور اس کی کیا ہو رہی ہے؟ پاسبانی نہیں ہو رہی ہے, سنتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ عورتوں کے مستقبل, عورتوں کو جب مستقبل ہے وہ خراب ہو رہا ہے. عورتوں کا جو مستقبل ہونا تھا جہیز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہونا دین اسلام کے اندر رحمت بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے گھر میں کیا ہو رہی ہے؟ رحمت آ رہی ہے, رحمت برس رہی ہے. لیکن جہیز کی وجہ سے وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ زحمت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی اس کو اٹھاتے اور لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے, مٹیوں میں دفن کر دیتے, یا تو پہاڑ سے اس کو پھینک دیتے تھے, یا تو سمندر میں اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے. یہ ایک عام رواج بن گیا تھا. اس کی بے شمار وجہ بتلائی گئی ہے, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ شادیوں میں جہیز وغیرہ لیا کرتے تھے, شادیوں میں لڑکی والوں کے اوپر ٹارچر کیا کرتے تھے, ان کو پریشان کیا کرتے تھے, ان کو ظلم کیا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفنا دیا کرتے تھے. ایک صحابی کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی رونے والا واقعہ ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری بیوی حمل سے تھی, میں اس وقت شکار کے لیے نکل رہا تھا. اس وقت کیا کر رہا تھا؟ شکار کے لیے نکل رہا تھا. شکار کے لیے میں چلا گیا. میری بیوی جو حمل سے تھی اس کو بچہ ہوا, لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لڑکی پیدا ہو گئی. اب وہ صحابی چلے گئے کہاں پر؟ بعد میں ایمان لائے, پہلے صحابی نہیں تھے, بعد میں ایمان لائے. وہ صحابی چلے گئے, شکار کے لیے چلے گئے. بہت دنوں کے بعد واپس آئے تو اس کی بیوی نے لڑکی جو پیدا ہوئی, عام رواج تھا لڑکی کو دفن کر دینے کا, مار دینے کا, اپنے بہن کے گھر چھوڑ کر کے آ گئی اور بہن کو دے دی کہ تم اس کو پالو پوسو, اس کا باپ اگر آئے گا تو اس کا خاتمہ کر دے گا. چنانچہ وہ صحابی آئے, حضرت قیس بن عاصم صحابی کا نام تھا. وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا ہوا, تو بتلایا کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی, لڑکا پیدا ہوا تھا, مرا ہوا پیدا ہوا تھا, اس کو میں نے کیا کر دیا؟ دفنا دیا. اس نے نہیں کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی. چنانچہ لڑکی بڑی ہوتی رہی اپنے ماسی کے گھر میں, بڑی ہوتی رہی یہاں تک کہ بڑی ہو گئی. تو ماسی کے گھر یعنی اپنے گھر بھی آیا کرتی تھی اپنی ماں کے پاس, جیسے کہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں, تو اس طریقے سے آیا کرتی تھی. تو وہی صحابی اس بچی کو دیکھ کر کے ہنستے تھے, مسکراتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بچی کس کی ہے؟ بڑی پیاری ہے, بڑی پیاری بچی ہے یہ بچی, اور ان کے ساتھ بچی کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دن جب بہت زمانہ پار ہو گیا, 2-4 سال پار ہو گئے, تو اس کی بیوی کو نے سوچی
کہ میرا شوہر کا دل نرم ہو گیا ہوگا. اس نے ہنستے ہنستے بتلا دیا کہ یہ وہی آقا بتلا دیا کہ آپ جب گئے تھے شکار کرنے کے لیے تو میں نے اس بچی کو میرے گھر میں پیدا ہوتی میری بچی ہے میں نے اپنے بہن کے یہاں چھوڑ دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم اس کو پالو پوسو اور اس کی دیکھ بھال کرو اس کی کفالت کرو. وہ صحابی اس وقت خاموش رہے. ان کے دل میں ان کے دماغ کے اندر وہ جہالت بیٹھی ہوئی تھی. وہ جہالت بیٹھی ہوئی تھی کہ اس بچی کو کسی بھی طریقے سے مارنا ہے, اس بچی کو کسی بھی طریقے سے خاتمہ کرنا ہے. لڑکی پیدا ہوتی ہی چنانچہ 2-4 دن تک خاموش رہے. ان کی بیوی مطمئن ہو گئی کہ اب میری بچی کی حفاظت میں ہے, اب میرا شوہر اس کو مارے گا نہیں. چنانچہ وہ آدمی کیا کرتے ہیں, ایک دن موقع پا کر کے اس بچی کو اٹھاتے ہیں, ایک فاوڑا اٹھاتے ہیں, جنگل میں جاتے ہیں اور گڈھا کھودتے ہیں. نعوذ باللہ, گڈھا کھودتے ہیں. گڈھا کھودتے ہوئے گرد و غبار جب اڑتا ہے اس کے باپ کے پنجابی پر یا تو قمیض پر لباس پر پڑتا ہے تو بچی گرد و غبار ہٹاتی ہے, داڑھی سے گرد و غبار ہٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں پر کیوں گڈھا کھود رہے ہیں. اس کو کیا معلوم تھا, یہی میرا باپ, یہی ظالم میرا باپ مجھ کو دفن کرنے کے لیے آیا ہے. چنانچہ مکمل ہونے کے بعد اس بچی کو سلاتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وہ مٹی سے دفن کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہی صحابہ جاتے ہیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب میں جہالت میں تھا, جب میں جاہل تھا, میرے پاس اسلام نہیں آیا تھا, عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ہم اس طریقے سے دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ واقعہ سناتے ہیں زاروں کتار اللہ کے نبی روتے ہیں, صحابہ اکرام زاروں کتار روتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا یہ تو بڑا ہی سنگ دلی ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن اس دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس بنیاد پر تم کو قتل کر دیا گیا تھا, کس وجہ سے تم کو مارا گیا تھا. تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, جنم لینے کے بعد مارتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے ماں کے پیٹ میں ہی مار رہے ہیں, یا تو ہم کئی طریقے سے اس کو مار رہے ہیں, اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو جہیز لینے کی ایک لعنت یہ بھی ہے کہ جو رحمت ہے, جو لڑکیاں رحمت ہیں, وہ ایک انسان کے لیے زحمت بن رہی ہے. اس طریقے سے جہیز کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر شادی کر کے لایا, ساتھ میں ایک موٹر سائیکل بھی لایا ہے 1 لاکھ روپے کی, اب اس کے بیوی کی اخلاقی کمزوری اگر برا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بول پائے گا. اگر وہ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق قائم کر رہی ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بول پائے گا. حالانکہ دین اسلام نے بتلایا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں بد اخلاقی کریں تو تم کو کرو, زد و کوب کرو, بستر سے الگ رکھو, اگر حکم ہوا تو تھوڑا بہت مارو بھی, لیکن وہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے اس کا مال کھایا, اس کا مال کھایا ہے. اسی وجہ سے جہیز لینے کی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر جہیز لیتا ہے تو کام چھوڑ بن جاتا ہے, وہ کام چھوڑ بن جاتا ہے. جو محنت اس کو کرنا تھا وہ محنت نہیں کرتا ہے, وہ سال بھر میں 2-3 مرتبہ جاتا ہے, سسرال سے لے کر کے آتا ہے. تو جب وہ مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہوتا ہے, کام چھوڑ بولتا ہے. تو بے شمار خرابیاں ہیں, بے شمار ماحول اور معاشرے کے اندر اس لعنت کی وجہ سے یا تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ماحول و معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بے شمار چیزیں خرابتیں پیدا ہو رہی ہیں جس کو سخت ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کی. سنت رسول کے مطابق تمام عبادت کو بجا لانے کی, سنت رسول کے مطابق چلنے کی.